حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، ہماری گفتگو الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پچھلا جمعہ ہم نے جادو اور منتر کے حوالے سے، اس سے بچنے کے حوالے سے سنی۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ثواب بہت اچھا ہے کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ اس موضوع پر آج ہماری گفتگو اب انشاءاللہ ہوگی۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اسے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی توجہ سے سننے آیت مبارکہ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور پرہیزگاری اختیار کرتے، ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لا مثوبۃ من عند اللہ خیر، اللہ کے یہاں ان کے لیے بہت ہی اچھا ثواب ہے۔ رب کے ہاں ثواب کیسا ہے؟ اچھا ثواب ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے، یعنی کہ پچھلی آیت کا تعلق تھا جادو منتر پر۔ اگر وہ یہودی جادو منتر شنتر چھوڑتے، ایمان لے آتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ کے فرما بردار بن جاتے، اب ان کو ملنا کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کے یہاں ان کے لیے بڑا ہی اچھا ثواب تھا۔ اگر وہ جانتے، اگر جانتے ہوتے تو وہ جادو منتر نہ کرتے، نہ فرمانی نہ کرتے، وہ رب کی فرما برداری پر گامزن رہتے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے۔ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جب ہم نے رب کے فرما برداری سے منہ موڑا ہے، اس وقت سے آزمائشیں اور پریشانیاں اور مشکلات ہمارا سامنا۔ اگر ہم اپنا معاملہ اس کے مطابق رکھیں کہ ایمان لائیں، پرہیزگاری اختیار کریں، تو پھر ملے گا کیا؟ اللہ کے ہاں بہت ہی اچھا ثواب ملے گا، خیر والا ثواب ملے گا، بہترین ثواب ملے گا۔ اگر تم جانتے ہو، اگر وہ جانتے ہو، تو یہ آیت مبارکہ کے اندر جو لفظ لَمَثُوبَةٌ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے ثواب۔ تو پہلے سوال پیدا ہوتا ہے ثواب کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن آف ثواب۔ اگر ہم اس کا لغوی معنی معتبر کتاب لسان العرب سے دیکھیں اور مختار الصحاح لغت سے ہم اس کا معنی دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے ثواب کا مطلب معنی یہ ہے الثواب جزاء طاعتی، فرما برداری کے بدلے ملنے والا ثواب، اطاعت کے بدلے ملنے والا ثواب۔ یعنی جو بندہ اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کے بدلے میں جو جزا ملتی ہے اس کا نام ہوتا ہے ثواب۔ یہ ہے ثواب۔ اب آگے اگر ہم اس کی تعریف کی طرف آئیں، ڈیفینیشن کی طرف آئیں، تو کتاب التعریفات کے اندر اس کی تعریف علامہ صاحب نے یہ لکھی ہے ہوا اطاعت ما یلائم الطبع، وہ جو بندہ فرما برداری اور اطاعت کرتا ہے، اس کے بدلے میں جو چیز طبیعت کے مطابق دی جاتی ہے اس کو ثواب کہتے ہیں۔ پھر سنیے گا، وہ بندہ جو اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو جو چیز دی جائے گی وہ طبیعت کے مطابق ہوگی، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ رب کی فرما برداری کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔
یہ ہے اس کو جو چیز ملی ہے اس کی طبیعت کے مطابق ہے. ایک بندہ رب کی فرما برداری کرتا ہے, نیکیاں بجا لاتا ہے, اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے, رب اس کو اولاد نیک دے دیتا ہے. یہ ثواب ہے, یہ اطاعت ہے, یہ اطاعت کا اس کو جزا مل رہی ہے. ایک بندہ رب کی فرما برداری بجا لاتا ہے, اللہ کے نبی پاک کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے, رب اس کو نیک زوجہ دے دیتا ہے. یہ اس کا ثواب ہے. ایک بندہ رب کی فرما برداری بجا لاتا ہے, نیک کام کرتا ہے, گناہ کے کام نہیں کرتا, اللہ اس کے ہر معاملے میں فائدہ ہی عطا فرماتا ہے. یہ ثواب ہے. یہ تھا دنیا کا ثواب. اب فرمایا آخرت کا ثواب بھی رب اس کو عطا فرماتا ہے. خالی دنیا کا ثواب نہیں, یعنی یہ نعمتیں اطاعت الہی بجا لانے پر بندے کو دنیا نہیں بلکہ آخرت میں بھی عظیم ثواب عطا فرماتا ہے. یہ ہے اس کا نتیجہ جو رب کا فرمان ہے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ, رب کے ہاں ان کے لیے بڑا اچھا ثواب ہے. یہ مطلب ہے ثواب کا. یہ ہے اطاعت بجا لانا, فرما برداری بجا لانا. کیسے؟ بندے کی طلب اچھی ہو. طلب مطلب مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں. ایک بندہ جمعے کے دن کچھ نہ کچھ مسجد میں پیسے دیتا ہے, کچھ نہ کچھ, لیکن اب یہاں پر طلب دیکھی جائے گی. طلب, بندے کی طلب, پا لام با, طلب کیسی ہے؟ ایک بندہ کسی فقیر کی مدد کرتا ہے, اس کی بھی طلب دیکھی جائے گی. بندے نے 100 روپے نکالا, 1000 روپے نکالا, 500 روپے نکالا, مسجد کے گلے میں ڈالا, فنڈ اکٹھا کیا گیا, یا فقیر کو دے دیا. اب اس کا 100 500 1000 دیتے وقت طلب کیا ہے کہ مجھے میرے ساتھ والا کہے واہ واہ کیا بات ہے جناب نے سخاوت کر دی, بس اس کا اتنا ہی اس کو اجر ملے گا. بات سمجھیے گا, اس کا صرف اس کو اتنا ہی اجر ملے گا کہ ساتھ والے نے واہ واہ کر دی, اس کا کام پورا. کوئی ثواب کوئی نیکی مزید اس کو نہیں ملنی, صرف یہ اتنا ہی صلہ تھا. ایک بندہ کہتا ہے میری طلب یہ ہے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں جنت پاؤں گا. اب وہ 100 روپے دے رہا ہے, اس کو 100 کے بدلے میں اس کی طلب کے مطابق مل رہا. اور تیسری طلب اس سے بھی بڑھ کر ہے, اس سے بھی اعلیٰ ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے دینے سے میرا رب راضی ہو جائے گا, میرا رب راضی ہو جائے گا. اس کا مقصد رضا الہی حاصل کرنا ہے, وہ پیسے دے کر اپنے رب کی رضا لے رہا ہے, طلب کے مطابق دیا جائے گا. یہ ہے ثواب. ثواب کا مطلب کیا ہے؟ معنی دیکھ لیجئے گا, غور کیجئے گا. جزاء طاعت, فرما برداری کا بدلہ, جیسی طلب ہوگی ویسا ملے گا. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے. آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا, خواب میں پوچھا حضور حضرت شیخ عبد الوہاب اور شیخ ابو نصر رحمہم اللہ جو انتقال کر گئے ہیں, ان کا کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہے, رب نے ان کو بخشش کا پروانہ سنا دیا ہے, لیکن رب نے جنت میں ان کے لیے وسیع دسترخوان مہیا فرمایا ہے, جو جی چاہتا ہے کھاتے ہیں. اس نے پھر سوال کیا حضور ما فعل اللہ بک, آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا کہ میری طلب کبھی کھانے کی نہیں ہوئی تھی, اس لیے رب نے مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا. جیسی طلب ہوگی اور جیسی تڑپ ہوگی رب ویسا بدلہ عطا فرماتا ہے. ہم اپنی طلب کا قبلہ ٹھیک کریں, ڈائریکشن ٹھیک کریں. ہماری طلب اگر دنیا میں نیکی کرتے ہوئے, کسی غریب کا بھلا کرتے ہوئے, کسی فقیر کو پیسے دیتے ہوئے, کسی غریب غربا کے گھر میں راشن پہنچاتے ہوئے ہمارے مقصد یہ ہو کہ واہ واہ ہو جائے, تو طلب اتنی ہے اور کہہ دیں گے لوگ کیا بات ہے جناب نے دے دیا. لیکن اگر اس کی طلب اچھی ہوگی اور طلب سچی ہوگی اور تڑپ سچی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کہ وہ رب کی اطاعت بجا لا کر اللہ کی رضا چاہتا ہے, اللہ اس کو یہی عطا فرمائے گا.
یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خان وادہ ابوا اجداد میں سے مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب میں لکھتے فرماتے ہیں تیری طلب کی قیمت اور قدر کی جاتی ہے، یعنی تیری قدر اور قیمت اسی وقت ہوگی تیری طلب اچھی ہوگی، اور تیری طلب کے مطابق تیری قدر و قیمت ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 134 لکھی ہے، اس کے مطابق بندے کی طلب، ثواب ہے نا، ثواب کے مطابق اب اس کی طلب کیسی ہے، قدر و منزلت کیسی ہوگی؟ فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جس کو یہ چاہت ہے کہ اس کو دنیا میں ثواب ملے تو یہ ثواب اللہ کے پاس ہی ہے، دنیا اور آخرت کا۔ اور آگے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اب ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم جلدی آنے پر کیا طلب لے کر آئے تھے؟ اور اگر روزانہ کی 5 نمازوں میں مسجد میں باجماعت جاتے ہیں تو ہماری طلب کیا ہونی چاہیے؟ اب یہ قبلہ ہم نے ٹھیک کرنا، اپنا ڈائریکشن ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ہم کسی غریب کا بھلا کر رہے ہیں تو ہمارا چاہت کیا ہوتی ہے، دنیا کی یا آخرت کی؟ ویسے دنیا بھی رب ہی دے رہا ہے اور آخرت کا اجر بھی رب ہی دے گا، دونوں معاملات رب کے سپرد ہیں، رب ہی مسبب الاسباب ہے، بندے کو اپنے اسباب ٹھیک کرنے ہیں۔ اس پر بڑا پیارا واقعہ ہے، اگر آپ دیکھیں کہ پہلے نبیوں کی امتوں پر اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ جنگ کریں، انہوں نے حکم الہی بجا لاتے ہوئے جنگ کی، لیکن جنگ کرنے کے ساتھ اللہ کے ہاں گریہ گزاری کرتے، دعائیں کرتے، رب سے معافیاں مانگتے، اطاعت الہی بجا لاتے، تو رب نے ان کو صلہ کیا دیا؟ اب دیکھیے گا، جنگ بھی کی، رب کا حکم مانا، پھر ساتھ میں اللہ کے حضور گریہ گزاری کرتے، دعا کرتے، روتے، راز و نیاز کی باتیں کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، ساتھ فرما برداری بھی کرتے۔ اب سورہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اللہ نے ان کو دنیا کا بھی ثواب عطا فرمایا اور آخرت کا بھی ثواب عطا فرمایا۔ دنیا کا ثواب کیا ہے؟ اللہ نے ان کو دنیا میں فتح اور نصرت عطا فرما دی، ان کی عزت کو بلند فرما دیا، ان کو مقام وہ عطا فرمایا جس سے مد مقابل کو شکست ہو گئی۔ یہ تھا دنیا کا ثواب، اور دنیا میں یہی چاہیے ہوتا، بندے کو کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس اچھا عزت ہو، لوگ مجھے واہ واہ کریں، لوگ میری آہو بھگت کریں، تو یہ ان کو رب کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے رب نے ثواب عطا فرمایا، یہ ثواب ہے۔ اور آخرت کا ثواب کہ اللہ نے ان کو جنت بھی عطا فرمائی۔ تو دونوں ثواب ایک ہی حکم کے تحت کہ رب نے فرمایا تھا جنگ کرو، انہوں نے جنگ کی، جنگ کرنے کے ساتھ ساتھ رب کی فرما برداری بجا لاتے رہے۔ تو یہی ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم بھی جنگ نہیں کر رہے لیکن رب کا حکم تو یہ ہے نا کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ نفس کی خواہشات ہوتی ہے کہ دنیا کے وہ کام کیے جائیں جس میں رب کی نافرمانی پائی جاتی ہے، اور اکثر عوام یہی معاملے کے اندر اس نفس کی پیروکاری کے اندر مبتلا، وہ چاہتی ہے کہ دنیا واہ واہ کہے، ریاکاری میں مبتلا ہو جائے، فلاں بندے سے حسد کیا جائے، فلاں کی غیبتیں کہی جائیں، فلاں کے خلاف کینہ رکھا جائے، فلاں کے خلاف اس طرح کی، یعنی باطنی بیماریوں میں ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، نفس ہمیں اس کام میں لگا دیتا ہے، تو بندے کی اتنی تڑپ طلب جو سی ہے وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے دنیا میں، لیکن اس کا معاملہ معاجرہ کیا ہوتا ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو طلب سچی رکھے، اور طلب جب سچی ہوتی ہے نا تو اس میں برکت کتنی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس دو ہی رستے نجات کے، یوں کہہ لیں کہ اختیار کرنے کے، نجات چھوڑیں، اختیار کرنے کے۔ ایک ہوتا ہے انسان کے بعد بدی کا رستہ اور ایک ہوتا ہے نیکی کا رستہ۔ کام دونوں رستوں سے ہو سکتا ہے، مال ہے حلال سے بھی مل سکتا ہے، حرام سے بھی مل سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ دو ہی رستے ہیں، کہ انسان کے پاس دو رستے ہیں، ایک ہے نیکی کا رستہ، ایک ہے بدی کا رستہ۔ مال ہے بندے کو رشوت سے بھی مل سکتا ہے، بندے کو اپنی حلال کمائی سے بھی مل سکتا ہے۔
اگر بندہ تگ و دو کرے، اس کی مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے بڑا کمال۔ اورنگزیب بادشاہ گزرے ہیں، ان کے ایک استاد تھے ملا جیون رحمت اللہ علیہ۔ اب وہ اپنے استاد کی بڑی قدر کرتا تھا، اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے استاد، امام، مدرس کی قدر و منزلت ہمارے دین کا حصہ ہے، ادب ہے، یہ شامل ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل دنیا کے اندر اہل علم اور دین کا علم رکھنے والوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ ہمارے اندر اس طرح کی بددیانتی داخل کی جا رہی ہے۔ لیکن اورنگزیب بادشاہ تھا وقت کا، اور اس معاشرے، اس مقام پر پہنچ کر کون دیکھتا ہے، لیکن وہ بادشاہ تھا، وہ اپنے استاد ملا جیون کی بڑی قدر و منزل کرتا تھا۔ جب بھی کہیں مقام پر کسی جگہ پر جاتا تو اپنے استاد سے مل کر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سفر پر جانا تھا، اور لمبا سفر تھا، وہ جانے سے قبل اپنے استاد کے پاس گیا، ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ استاد صاحب سے ملنے کے بعد وہ چلا گیا۔ استاد صاحب کے اپنے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، خستہ حال تھے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں غرباء کی لسٹ میں شامل تھے۔ لیکن وہ مل کر گیا اور چلا گیا۔ جانے کے بعد کافی عرصے کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ استاد صاحب کے گھر میں لہر پہر مال ماشاءاللہ بھرا پڑا ہے، اور بڑا ہی اچھا رزق ہے۔ تو اورنگزیب نے پوچھ لیا کہ حضور عالی جا، یہ تو بتائیے، پہلے آپ کے حالات بڑے خراب تھے، اب آپ کے حالات بڑے فراوانی والے ہیں، اس کا کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو تو نے مجھے چمنی دی تھی نا جاتے وقت، چھوٹی سی ایک سکہ دیا تھا نا، یہ اسی کی وجہ سے ہے، اسی کی بدولت ہے۔ اس کو ایک دم اس چمنی کا واقعہ سارا یاد آیا، اور اس نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں محلے میں فلاں تاجر ہے، اس کو بلا کے لاؤ، اور اس کو فلاں تاریخ کا اپنا کھاتا نکال کر لانا۔ وہ گیا اور اس کو بتایا کہ بادشاہ سلامت تجھے دربار میں بلا رہے ہیں۔ وہ بھاگا اور ساتھ وہ رجسٹر لے کر آ گیا۔ اس نے کہا کہ اپنا فلاں دن کا کھاتا پڑھو۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ تاجر نے کھاتا پڑھنا شروع کیا کہ فلاں چیز بکی، فلاں چیز بکی، فلاں اتنے کی بکی، فلاں اتنے کی بکی۔ بعد میں اس نے لکھا خرچہ 54، یعنی ایک ہوتا ہے نا حساب ہم نے کتنا خرچ کیا آج کے دن میں، تو اس نے لکھا تھا 54۔ اس نے کہا کہ 54 کا خرچے کا حساب بتاؤ استاد کی موجودگی میں۔ اس نے کہا یہ ہوا یہ کہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، اور درے اثنا بارش میرے گھر کی چھت ٹوٹ گئی۔ اب مزدور رات کے وقت ملنا ممکن نہیں تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، تو اس کو میں نے التجا کی کہ آپ میرے ساتھ میرے سامان کو سائڈ پہ لگانے میں میری معاونت کر دیں، اور جو اجرت بنتی ہوگی میں تمہیں اجرت دے دوں گا۔ وہ شخص میرے ساتھ کام کاج کرنے لگا، کرتے 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 رات گزر گئی، صبح فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ فجر کی اذانوں کے وقت تک وہ میرے ساتھ کام کرتا گیا۔ جب سے ہی اذان ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے اب کام کمپلیٹ ہو چکا تھا، اس نے کہا مجھے اجازت دو۔ کہتا ہے میں نے اپنی جیب میں دیکھا تو ایک 54 نکلی تھی، میں نے اس کو دی، اور اس کو دینے کے بعد میں نے کہا کہ تم مجھے اپنا پتہ بتا دو، میں تمہاری اجرت جو بنتی ہے میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا، ابھی میرے پاس موجود نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک 54 ہی کافی ہے، مجھے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ 54 لے کر ہی وہ شخص چلا گیا۔ تو اس نے جب قصہ سنایا، تاجر نے کہا کہ اپنا کھاتا کلوز کرو اور چلے جاؤ۔ تاجر کو بادشاہ نے کہا کہ کھاتا کلوز کرو اور چلے گئے۔ وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا نا، جانے کے بعد اورنگزیب بادشاہ نے اپنے استاد کو بتایا کہ میں رات کو اکیلے گشت کر رہا تھا، تو اس عالم کے اندر مجھے یہ بندہ تکلیف میں محسوس ہوا، تو ساری رات میں نے اس کے ساتھ کام کیا۔ اس کام کے صلے میں مجھے جو اجرت ملی تھی حلال کی کمائی کی، وہ ایک 54 تھی۔ وہ حلال کی کمائی میں نے آپ کو دی تھی، جس کی وجہ سے مجھے آج سمجھ میں آئی ہے کہ حلال کی کمائی میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ بندے کی طلب ٹھیک ہو تو ثواب رب کے ہاں بہت بڑا ہے، اچھا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ہم لوگ نا بڑے پریشان رہتے ہیں کہ یار غیبی مدد نہیں ہو رہی، ہم کیا کریں؟ لیکن غیبی مدد کا صلہ کب ملتا ہے؟ حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ حدیث سے ہمیں پتا چلے گا غیبی مدد ہوتی کب ہے۔ ہم جو لوگ جس کا خون پی کر، ظلم کر کر، رشوت کھا کر، سود کا لین دین کر کر غیبی مدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو اس حدیث مبارکہ سے سبق لینا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم الاخرہ۔ فرمایا جو بندہ
اپنے کسی بھائی کو دنیاوی مصیبت میں پائے اور اس کی مصیبت کو دور کر دے، اللہ کل بروز قیامت اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ پھر میرے نبی پاک نے فرمایا من یسر علی محسن یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ساتر علی مسلم ساتر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو کسی اپنے مسلمان بھائی کو تنگ دستی میں پائے اس کی تنگ دستی کو دور کر دے، اللہ دنیا اور آخرت کی اس بندے کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ اور پھر میرے نبی پاک نے فرمایا جو بندہ من ستر علی مسلمین، جو بندہ اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے، پردہ پوشی کرے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو نہیں اچھالے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جو کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی مدد فرمائے گا۔ یہ ہے غیبی مدد لینے کا طریقہ۔ آج کل ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ سود کا لین دین، رشوت کا لین دین، غیبتیں، حسد، پتہ نہیں کون کون سی گندی ناجائز بیماریاں پائی جا رہے ہیں، اور پھر بعد میں کہیں یار اللہ کرم نہیں کر رہا۔ رب کی نافرمانیاں ہم کریں پھر رب ہم پر کرم کیسے کرے گا؟ پہلے ہم رب کی فرما برداری کریں۔ اللہ فرماتا ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے پھر رب ان کو صلہ کیا دیتا؟ فرمایا اللہ مَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خیر، اللہ کے یہاں ان کے لیے بہت بڑا اچھا ثواب ملنا تھا۔ تو یہ ثواب ہم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ یہ ثواب کا مطلب کیا تھا؟ اگر ہم حلال کمائی کمائیں اور اس کے اندر رب برکت عطا فرما دے۔ ثواب کا مطلب تھا کہ بندہ رب کی فرما برداری کرتے ہوئے کسی غریب کی مدد کرے، اللہ اس کے گھر میں اس کا چولہے میں فراوانی عطا فرما دے۔ اور اگر ہم اپنے ہی معاملات کے اندر جسمانی بیماری سے بچ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی نیکی کی ہوتی ہے، وگرنہ جو حرام کی کمائی ہوتی ہے، جو بندہ رشوت لے رہا ہے، جو بندہ سود کا لین دین دے رہا ہے یا دھوکے سے 5000 روپے دن کا کماتا ہے اور گھر میں جاتا ہے، کبھی ماں بیمار پاتا ہے، کبھی بچے بیمار پاتا ہے، کبھی خود بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کا 5000 کے بدلے میں 30,000 اوپر لگ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا نکل کہیں اور گیا ہے۔ تو اگر وہ حلال کی کمائی ہوتی تو وہ چونی والا واقعہ یاد کریے گا کہ کتنی فراوانی رب نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔